بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، تفسیر کی کتاب کا صفحہ نمبر 253، سورہ البقرہ، پارہ جز نمبر 1، رکوع نمبر 7۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھیں گے۔ تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس درس میں شامل ہونے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزمرہ کے حساب سے اس درس کی ویڈیو ملتی رہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، جہاں سے تفسیر شروع ہوئی اس کا صفحہ نمبر 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والسابئین، اور جو سابی ہیں، من آمن باللہ، اور جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا اچھا، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فقلنا لہم، پس کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل، فجعلناہا نکالا، پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ ربط۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ یا پچھلے رکوع کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر انہوں نے بے قدری کی۔ آگے وہ فرقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان میں سے بعض کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین عرب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، ہم ابراہیمی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، لہٰذا ہم بھی مومن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مومن ہونے میں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر ان کا صرف دعوی تھا۔ یہود کی وجہ تسمیہ۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس سلسلہ میں مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1،
ایک یہ کہ ہادہ یہودو کے معنی ہے رجوع کرنا، تو وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے وہ تو قتل ہو گئے، جو بچ گئے انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیکا، اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا، چونکہ ان کے بڑوں نے ہودن کا لفظ بولا تھا اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہود تھا، تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے، جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے آگے پیچھے ہلتے اور حرکت کرتے ہیں، تو تہودہ کا معنی حرکت کرنا بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تورات پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں، جھومتے ہیں۔ والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، نصارہ کی وجہ تسمیہ، نصارہ نصران کی جمع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس اس کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصری نے کہا، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مدنی اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے، اور 10 سال وہاں گزارنے کے بعد وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو محلہ ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ناصری کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اور نصارہ کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں، اور جو لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تمہاری مدد کرنے والے۔ نصرت کے معنی مدد کرنا ہے، چونکہ انصار کا لفظ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ سابعین کا گروہ، والسابعین، اور جو سابی ہیں، سبا کا لفظی معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سابی کہتے تھے، جس طرح آج کل حق والوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آبائی دین سے پھر کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے ہیں، حالانکہ کہ یہ صرف ان کا وہم تھا۔ پیغمبر تو پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے اور شرک کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں تاج نبوت پہنایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، مگر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب پھر گئے ہیں، تو یہ صحابی کون لوگ تھے؟ تفسیروں میں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہاں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1، صحابی ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے اور قیامت کو بھی مانتے تھے، اور بھی دین کی بہت ساری صحیح باتوں کو مانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری ان کو لگ گئی تھی۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے رہے، مگر بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ عرب میں شرک کی ابتدا
پہلا بدبخت انسان جس نے عرب میں شرک پھیلایا وہ عمر بن لہی بن کمعہ تھا۔ اس سے قبل سارے لوگ موحد ہوتے تھے اور یہ شخص اخلاق میں اتنا گرا ہوا تھا کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کسی کے کندھے پر عمدہ چادر دیکھتا تو کنڈی کے ذریعے وہ اٹھا لیتا تھا۔ جس طرح مچھلی پکڑنے کی کنڈی ہوتی ہے اس طرح اس نے کنڈی بنائی ہوئی تھی اور کسی لکڑی کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے شوق میں طواف کرتے اور یہ آرام سے چادر اڑا لیتا تھا اور اپنے پیچھے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا اس میں ڈال لیتا تھا۔ اس وقت منع کرنے والے آدمی تو بہت کم ہوتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو معذرت کر لیتا کہ اتفاقاً کنڈی اڑ گئی ہے۔ جو اتنا اخلاق سے گرا ہوا اور فاجر ہو کہ طواف کرتے وقت لوگوں کے کپڑے اتار لے، اس پر اعتماد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور اس کے ایجاد کردہ دین کو اختیار کرنا ہے، مگر لوگ تو انتہائی بدکردار کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر جھوٹے ہوتے تو اتنے لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ جیسا کہ گجرانوالہ میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے متعلق اخبارات میں بھی آیا تھا کہ کچھ بے وقوف لوگ اس کے ارد گرد بھی جمع ہو گئے، تو کیا یہ اس کے مہدی ہونے کی دلیل ہے؟ آپ کپڑے پہن کر بازار سے گزرو تو آپ کے آس پاس لوگ جمع نہیں ہوں گے، اور اگر کپڑے اتار دو تو کتنا بڑا مجمع تمہارے ارد گرد جمع ہو جائے گا اور نعرے مفت میں لگیں گے۔ تو صحابیوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان باللہ کی جامعیت، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، رب تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے کہ اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کو بھی مانے، فرشتوں کا قائل ہو، قیامت کو مانے، جنت اور دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں مگر پیغمبروں اور کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہوں، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، حشر و نشر کا قائل نہیں ہوں، تو یہ رب تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا ماننا تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا اس کو بھی مانے، اور آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے، اور صرف بات ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، بلکہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا اچھا، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرے، کیونکہ اچھے برے عمل کا اثر ہوتا ہے اور اس کا دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے، خصوصاً وہ حضرات جو وعظ و تبلیغ کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، ان کو خاص خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی دوسروں کو حق بتاتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، تو نمبر ایک تو اس کا روحانی طور پر اثر کم ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے متاثر نہیں ہوتے، نمبر 2 اور دوسرا یہ کہ لوگ متنفر ہوتے ہیں، لہذا ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خصوصاً داعی اللہ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کرے۔ ٹی وی دیکھنے کے بارے میں سوال۔ ایک جگہ کسی نے سوال کیا، ہمارے امام صاحب ٹی وی دیکھتے ہیں اور گفتگو میں فحش گوئی سے بھی کام لیتے ہیں، ایسے آدمی کی امامت کا کیا حکم ہے؟ جواب، میں نے کہا ٹی وی دیکھنے والے کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے اور فحش گوئی کرنے والے کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے، اور اگر ایسا آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی مٹ جائے گا اور کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر آدمی کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، خصوصاً درس دینے والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ میں سنا کے بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم سن کے بوڑھے ہو گئے ہو، اگر اثر نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا،
فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے وادی سینا میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے اور اب ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون اور دستور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے احکام تو بہت مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اس کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے اور اس پر عمل بھی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ رب تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے۔ سوال، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانے نہیں مانتا نہ مانے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ان سے جبراً تورات منوائی جا رہی ہے، طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ کر صاحباں کی طرح، کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 ہے، اور ہم نے پہاڑ اکھیڑ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، گویا کہ صاحباں ہے، اس طرح منوانا تو جبر ہے۔ جواب، یہ لا اکراہ فی الدین کی مد میں نہیں آتا، کیونکہ ان کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ اسلام لا چکے ہیں، اور حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دو، ہم اس پر عمل کریں گے، مگر اس عہد پر وہ قائم نہ رہے۔ چنانچہ چھٹے پارے میں آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بوجہ ان کے عہد کو توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی، چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا اس لیے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ مرتد کی سزا، کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے کہ تو اسلام قبول کر ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا، اور اب اس کو قتل اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو توڑ دیا ہے، تو ان پر جبر عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ تورات پر تم نے پورا عمل نہ کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا، تمہیں صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، مال اور دولت سے نوازا۔ بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن شکار پر پابندی۔ آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحر کلزم کے کنارے ایلیا نامی ایک شہر آباد تھا، جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں، اور یہودیوں کی بندرگاہ ہے۔ بحر کلزم میں مچھلیاں بہت تھیں اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا، مچھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی اور دور دراز تک سپلائی بھی کرتے۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کھیلنے پر پابندی تھی کہ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، اور ہفتے والے دن کے 24 گھنٹے۔ اس طرح سمجھو کہ جمعے والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنی جائز نہیں تھیں۔ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے، اور انگریزی تاریخ رات 12 بجے
بج کر 1 منٹ پر بدلتی ہے۔ بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پر پابندی تھی، جس طرح ہمارے لیے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے کہ اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو حرام ہے، جیسے سودا سلف، خریدنا بیچنا، لکھنا پڑھنا، کھانا پینا سب حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہیں اذان پہلے ہو جاتی ہے اور کہیں بعد میں ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے محلے کی اذان مراد ہوگی، جس محلے میں وہ رہتے ہیں، اور اس مسجد کی اذان مراد ہوگی جس میں وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے بعد وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ خطیب امام ہے تو جمعہ کے متعلق عنوان کا مطالعہ کر سکتا ہے، حوالہ دیکھ سکتا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ دیکھنی ہے یا حدیث پاک دیکھنی ہے تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے، اور جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لو، وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہے۔ مگر اچھے بھلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے تو 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہے، اور ان کے لیے 24 گھنٹے تھے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام جائز نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، شکار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں 3 گروہ۔ نمبر 1، ایک گروہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ نمبر 2، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ منع کیا تھا، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ نمبر 3، تیسرا گروہ وہ تھا جو آخر دم تک ان کو تاہی کرنے والوں کو سمجھاتا رہا۔ پھر جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آزمائش کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھیں، یہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے، اور وہ ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے کہ بحر کلزم سے چھوٹے چھوٹے راجباہ نکالے اور ان کے ذریعے پانی تالابوں کو لگاتے، جدھر پانی جاتا مچھلیاں بھی ساتھ جاتی۔ پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے اور پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کا حلیہ بگاڑ دیا، شکلوں کا مسخ ہو جانا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو، شریعت کے خلاف ورزی ہے، تو کہتے تھے کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ بھائی، شکار کسے کہتے ہیں؟ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہو گئی تو وہ شکار ہو گئی۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو آج بندر اور خنزیر موجود ہیں، یہ ان لوگوں کی نسلیں نہیں ہیں، یہ مستقل حیوان کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہاں پر بندروں کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پر خنزیروں کا بھی ذکر ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے۔ جس طرح آج کل کوئی واقعہ ہو تو وہ مشرق مغرب والوں کے لیے، شمال و جنوب والوں کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ گانے بجانے کا وبال بصورت مسخ اشکال۔ بخاری شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلون ویصومون ویحجون، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے، مگر گانے بجانے کیے بڑے دل دادا ہوں گے۔ پہلے صرف ریڈیو ہوتا تھا، اب ٹی وی VCR کیبل آ گئے، نہ جانے اور کتنی چیزیں بنائی جائیں گی۔
جن کے ذریعے گانے بجانے کا شوق پورا کیا جائے گا۔ ایسے لوگ رات کو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، اور صبح کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نہ نمازیں بچا سکیں گی نہ روزے، تو ایسی نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ کہ برے کام نہ چھوڑیں۔ صرف نماز پڑھ کر خوش نہ ہوں بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی VCR دیکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو حرام سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو گنہگار ہے، اور اگر ان کو حلال سمجھ کر دیکھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا بڑا سخت گناہ ہے۔ مغربی قوموں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ حفاظت اعمال۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھتے، مگر اولاد کے مجبور کرنے پر ان کو لا کر دیا ہے، تو اس طرح تم معذور تو نہیں ہو سکتے۔ حاشا وکلا، کیونکہ تم گھر کے سربراہ ہو اور با اختیار ہو، کیوں لا کر دیا ہے؟ اکڑ جاؤ، انکار کر دو۔ تم نے جب خود لا کر دیا ہے تم گناہ میں شریک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہماری زبانوں اور نگاہوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے کہ جس میں انسانیت کا مادہ ہو۔ رب تعالی ہمیں انسان بنائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خود بھی نماز، روزہ، حج، عمرہ، کلمہ کو بچاؤ، اور ٹی وی دیکھ کر سب کچھ برباد نہ کرو۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور سننے والوں کو اور اس درس میں جو شامل ہیں اور جو بعد میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزمرہ کے حساب سے ویڈیو ملتی رہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انتہائی اچھے انداز میں پیش کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا پڑھا لکھا سنا قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں مزید علم اپنے علم سے عطا فرمائے، اور ہماری طرف اپنے کرم کی نگاہ دیکھے، یعنی ہمارے اوپر مہربان ہو جائے کہ ہم ایسے گناہوں کی طرف مائل ہی نہ ہوں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے۔ اور میں ہر درس کی ویڈیو میں کہتا ہوں، یہ درس قرآن ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ کا ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، اور اس کو گجرانوالوں کے لوگوں نے چھاپ کر آن لائن اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور ہم اس درس قرآن کو آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ہم سے غلطی کوتاہی پڑھنے میں یا سمجھنے میں ہوتی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیں، کیونکہ انسان خطا کار ہے، کوئی بھی کتنا بڑا عالم ہو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ حالیہ پچھلے دنوں میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی ایک غلطی ہوئی، جس سے انہوں نے توبہ اور رجوع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بے شک بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ انسان جان بوجھ کر غلطی نہیں کر رہا ہوتا، اس سے لفظاً غلطی ہو جاتی ہے یا خیالاً غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا سوال دارالعلوم دیوبند والوں سے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ غلط خیال آتے ہیں، تو ان کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے پھر وظیفہ بتایا، ہمارے اس چینل پر موجود ہے، آپ ویڈیو تلاش کر سکتے ہیں عقائد و ایمانیات میں، اور انہوں نے فرمایا کہ ان چیزوں پر، خیالات پر اللہ تعالیٰ انسان کا اختیار نہیں ہے، یہ خیالات خود بخود آتے ہیں، یا انس و جنوں کی طرف سے اور شیاطین کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب بھی یہ خیالات آئیں تو چھڑک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور اس کو تقریباً 500 مرتبہ پڑھیں دن میں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے نا آپ کو اس طرح کے خیالات دل سے نکال دے گا۔ اور آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ دیکھ کر، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ اپنی اس کو روٹین کو بنائیں، ہر وہ ویڈیو نہ دیکھیں، وہ ویڈیو دیکھیں جو آپ کو فائدہ دے، وہ ویڈیو نہ دیکھیں جو آپ کا نقصان کرے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کے خیالات پر انسان کا قابو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اور تمام امت مسلمہ کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے اپنی رحمت کے ساتھ،
اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔